اچھا علامہ صاحب، بہت سارے جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں جی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صبح روزہ رکھتے ہیں، رکھ کے سو جاتے ہیں اور پھر افطاری کے وقت شام کو اٹھتے ہیں، جی نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ دیگر کوئی. تو کیا اس سے بھی کوئی روزے میں فرق پڑتا ہے، کوئی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، یا آپ کا روزہ کہاں تک پہنچتا ہے اس حوالے سے؟ جیسے میں نے ابتدان بھی حدیث مبارکہ عرض کی کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. ایمان اور احتساب کا معنی یہ ہے کہ روزہ اگر بندہ رکھے تو فقط بھوک پیاس نہ ہو، فقط بھوکا رہنے کا اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نماز پنجگانہ کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ضروری ہے. بھوک پیاس کی تو فقط بھوکا پیاسا رہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روحانیت میں، اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے. کمی ہوتی ہے. جی ہاں، کمی تو واقع ہوتی ٹھیک ہے ہے. کہ جب کوئی نماز بھی نہ پڑھے اور بس سویا ہی رہے تو جی فقط جی جی سونے جی سے. جی جی. یوں تو یعنی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، یعنی اس جی حدیث میں بھی یہ بات ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں اور کوئی کام نہ کرے، بس صبح سویا اور افطاری ٹائم اٹھ کے افطاری کر لی، تو یقیناً اس میں ثواب میں کمی تو واقع ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا علامہ صاحب، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، جو مختلف روایات میں آئی ہیں، کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم روزہ رکھ کے ایسے کر دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا روزہ ایون ٹوٹ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. ہوں اس ہوں حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹنے کے حوالے سے تو جسم کے اندر جب کوئی یعنی ایک واضح جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز جب داخل ہوتی ہے اور وہ اس کا تعلق یعنی معدے سے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض فقہا کے نزدیک کان میں دوائی ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آنکھ میں دوائی ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کا تعلق ڈائریکٹ معدے کے ساتھ ہے. یہ سائنٹیفکلی بعض فقہا نے ٹھیک ہے. دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے. اس بات کو لکھا ہے. تو یعنی معدے تک جس چیز کا اثر پہنچتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب انجیکشن کے حوالے سے بہرحال دو رائے ہیں. بعض فقہا نے اپنے دلائل قائم کیے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی. اور لیکن ابھی جدید معاملات کو دیکھتے ہوئے بعض فقہا نے یہ رائے بھی اختیار کی ہے. ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن جو ہے وہ چاہے وین میں لگے یا مسل میں لگے، کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوٹتا. ٹھیک ہے. جی. اسی طرح بعض شبہات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ الٹی اگر کوئی خود بخود جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، جان بوجھ کر جی جی اگر جی. کوئی الٹی کرے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر خود بخود الٹی آئے تو وہ چاہے بالٹی بھر کے آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہاں، جب تک کہ وہ کوئی حلق سے واپس اگر اندر جی. حلق کے اندر اتر جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح منہ سے یا دانت سے خون کا نکلنا، تو اگر وہ خون زیادہ مقدار میں اور حلق سے اتر جاتا ہے تو اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ حلق سے نہیں اترتا، فقط منہ میں ہی رہتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں اچھا، ٹوٹتا. بے شک بے دہانی میں بھی اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی، روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، روزہ یہ ہے کہ بندے کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے لیکن وہ بے دھیانی میں اتر جائے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بہرحال وہ بالکل خون بالکل. حلق سے اتر جائے تو. ہاں، اگر منہ کے اندر تھوک ہے، تھوک منہ میں بنتا ہے تو بعض اوقات تھوک بندہ نگل جاتا ہے تو تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں جی ٹوٹتا. جی. تو اس بالکل طرح. بالکل جی بالکل. اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں. اچھا، ہمارے جو چونکہ روزہ صرف ہم نے سنا بھی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا، نام نہیں ہے. روزہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ جی. ہے. تو نامحرم کو دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نامحرم کو دیکھنے سے یعنی وہ روزے کی اسی طرح روحانیت میں اور ثواب میں کمی کمی آ واقع ہو جاتی ہے. جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال خاص طور پہ ہمارے بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو آج بھی میں گیا تھا تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یار، کہا ہی جاتا ہے، ہمیں بتایا ہی جاتا ہے کہ غیر محرم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ کا روزہ نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس حوالے سے جی، روزہ مطلب ایسا جو اس روزہ تو نہیں اس سے ٹوٹ جاتا، لیکن بہرحال وہی میں نے عرض کی کہ روحانیت میں اور ثواب میں کمی تو واقع ہو جاتی ٹھیک ہے. ہے. نظر کی حفاظت ویسے بھی کرنی بڑی ضروری ہے،
اور یعنی اس کو نظر کا زنا بھی کہا گیا ہے حدیث کے مفہوم کے اندر، تو اس کی حفاظت کرنا تو بڑی ضروری ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، روزے میں بس اختتام کی طرف جاؤں گا، آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ روزے میں ایسا کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں دعائیں مانگنی چاہیے؟ رمضان المبارک کا تو ہر لمحہ ویسے ہی، بھی بے شک بے جی ہاں، شک۔ ہر لمحہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، اور خصوصاً جو راتیں ہیں، تو راتوں کے حوالے سے یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات میں کم و بیش 6 لاکھ افراد کی رب تعالیٰ بخشش فرماتا ہے ہر سبحان رات اللہ میں۔ سبحان۔ تو ان بخشش والوں میں اگر بندہ اپنے آپ کو شامل کروانا چاہے تو کسی وقت بھی ہو ہو سکتا سکتے ہے۔ ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات میرے جو ذہن میں آئی ہے کہ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں جی پر، جی جی، سر درد ہے یا بخار ہے یا، چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے ہی۔ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ آیت مبارکہ میں جن دو باتوں کا ذکر کیا گیا کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو مسافر کے لیے میں پہلے بات عرض کروں تو سفر جو ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر اگر بندے نے سفر کرنا ہے تو وہ مسافر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نماز بھی قصر قصر پڑھی ہو جاتی جاتی ہے۔ ہے جی۔ لیکن روزے کے اندر ہمارا وہ پرانے جو سفر تھے وہ تو تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، یا پیدل سفر کرنا، جی وہ تو مشکل ترین سفر تھے۔ ابھی ہمارے سفروں میں بڑی آسانی ہو گئی، اب 92 کلومیٹر، 1.5 گھنٹہ میکسیمم روڈ اچھی ایسی ہو ہے، تو بندہ طے کر بالکل لیتا ہے۔ بالکل۔ تو اب اس 1.5 گھنٹے کے لیے روزے کو چھوڑ دینا کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنے کی جو اس مسافر کو اجازت ہے وہ اس صورت میں ہے، فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر وہ دوران سفر سحری اگر بندے کو میسر آتی ہے، یعنی جو بندہ سفر میں ہے اور دوران سفر سحری کرتا ہے، اور سحری کے وقت میں وہ سفر میں ہوتا ہے، تو ابھی اس کا سفر کافی باقی ہے، تو اس ٹھیک ہے صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے ایک بندہ سحری کر کے گھر میں تسلی سے اور پھر جاتا ہے، پھر اس نے گھنٹے ڈیڑھ کا سفر کرنا ہے، تو اس صورت میں اس کو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، اس کو روزہ ٹھیک ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت نہیں۔ اور مریض کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسا مریض کہ جس کو اس کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ تمہارا جو مرض ہے یہ اس طرز کا ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دو تین چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کا مشورہ، کہ ڈاکٹر بالکل، کہہ دے کہ وہ کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، نہ رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ سابقہ زندگی کا تجربہ بندے کا، کہ میں نے پچھلے سال روزے رکھے تھے تو آیا مجھے یہ ہوا تھا، میری جان کو خطرہ ہو گیا تھا، یا میرا مرض شدت اختیار کر گیا تھا۔ اور تیسری چیز ہے کہ یعنی اس کا دوسری چیز یہی ہے کہ اس کا اپنا تجربہ یا پھر ڈاکٹر کا جو ہے وہ مشورہ۔ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی یہ سر درد، بخار یا زکام، نزلے سے ان بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو روزے رکھ ہی نہیں رہا، شروع سے نہیں رکھ رہا، تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ کیا وہ ادا کر سکتا یہ اس کو کہتے ہیں فدیہ ادا کرنا نا روزوں کا، ہے؟ کہ ٹھیک ہے جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ مریض جو ہے وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ اس صورت میں ادا کرے گا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سال تو میں روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن ابھی اس رمضان کے روزے میں غیر رمضان میں رکھ دو۔ اللہ کریم مجھے صحت عطا فرمائے، مستقبل میں صحت کی امید ہے، تو پھر وہ فدیہ نہیں ادا کرے گا بلکہ وہ روزے ہی رکھے گا۔ ٹھیک ہے ہاں، ایسا شیخ فانی کا لفظ آیا ہے کتب کے اندر کہ ایسا بزرگ آدمی ہے، انتہائی مریض ہے، جس کو یہ امید نہیں ہے کہ آئندہ اللہ کریم صحت عطا فرمانے والا ہے لیکن بظاہر آثار نظر نہیں نہیں آ آتے رہے۔ کہ وہ روح بصیت ہوگا، تو وہ شخص فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ جو ہے ہر روزے کا جو ہے وہ جتنا فطرانہ رکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے یعنی گندم کی جو مقدار جی کے جی جی حوالے جی سے یا جو کی مقدار یا کشمش کی مقدار کے حوالے سے، تو روزانہ ایک روزے کے برابر وہ فطرانہ کی رقم یعنی 30 سے اس کو پھر ضرب دے لیں۔ ان دنوں میں جو اعلان کیا گیا ہے حکومتی سطح پر، وہ کم از کم فطرانہ کی مقدار 320 روپے جی 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 فی کس ہے، تو یعنی 320 کو ملٹی پلائی بائی 30 کر کے
وہ جو رقم بنے گی وہ فدیہ کے طور پر ادا کر وہ دے دے گا۔ سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں رکھتے۔ بس وہ اللہ کے عذاب کا پھر انتظار ہی کریں گے، اور ان کے ہوں، بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، جب قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے فضائل اور نہ رکھنے کی وعیدیں بیان کر دی گئی ہیں، تو وہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو باقی ایک چیز ہوتی ہے کفارہ، جو کوئی روزہ توڑ دیتا ہے۔ جی جی جی، ایک تو چیز ہے روزہ چھوڑ دینا، چھوڑ اور دینا ایک جان بوجھ کر روزہ توڑ توڑ دینا۔ دینا، ٹھیک۔ تو روزہ توڑ دینے والے کو کے بارے میں کہ جو جان بوجھ کر روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے، تو وہ کفارہ ادا کرتا ہے، اور کفارہ کی صورت یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے اس نے رکھنے ہیں اس ٹھیک کے ہے، بعد از رمضان۔ ایک روزے کا کفارہ، ایک روزے کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے 60 روزے 60 بلکہ 61 روزے، ایک قضا کا روزہ اور اور 60۔ 60 روزے کفارے کے لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر لگاتار سے مراد یہ ہے کہ اگر 59 روزے رکھ لیے ہیں اس نے اور 60واں روزہ اس نے نہیں رکھا تو پھر پہلے سے شروع ہو جائے گا سے دوبارہ دوبارہ، سے۔ جی ہاں، ٹھیک تو یا تو وہ 60 روزے رکھے گا کفارے کے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر رقم جو ہے وہ کسی مستحقین کو تقسیم کر دے ہے، گا۔ بالکل 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 ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہی وہ سوال تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ جی بہت کہ آپ شکریہ۔ نے ہمیں وقت دیا۔ جی